پیارے بچوں، یہ قصہ ہمارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور اللہ کے پہلے نبی بھی۔ ہرن، آج تو میرے گھر والے شاندار کھانا کھائیں گے۔ ارے ہرن کہاں گیا؟ اچانک اسے ہرن اپنے قریب کھڑا دکھائی دیا، لیکن ساتھ ہی کچھ عجیب سا احساس بھی، کیونکہ وہ ہرن خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کے سامنے نہایت پرسکون کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اور اچانک ہی وہ دوڑ پڑا۔ حابیل نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ حابیل نے چاروں جانب نظر دوڑائی اور مایوس ہونے کے بجائے ایک بار پھر اپنے شکار کی تلاش میں چل پڑا۔ ایک ہوشیار اور تجربہ کار شکاری کی مانند حابیل پھونک پھونک کر اپنا ہتھیار اٹھائے قدم بڑھاتا رہا اور بالآخر اپنے شکار کے قریب جا پہنچا۔ حابیل اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ہرن کے دل میں پیدا ہونے والے خوف کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا شکار تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اتنے معصوم اور خوبصورت سے جانور پر اپنے ہاتھوں سے موت کا وار کر سکے گا یا نہیں۔ اچانک ہی ہرن اپنی جگہ رک گیا، جیسا کہ اس نے ہار مان لی ہو۔ حابیل نے اس پر وار کرنے کے لیے نشانہ باندھا کہ اسی وقت ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ قریبی چٹان کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ حابیل کے ہاتھ اپنی جگہ رک گئے۔ تو تم ایک ماں ہو، شکر ہے کہ میں نے تم پر وار نہیں کیا۔ ہاں،
حابیل اتنا مدہوش ہو گیا تھا کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مگر جب وہ مدہوشی کے عالم سے باہر نکلا تو اس نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ حابیل کو اس دوران خیال آیا کہ اس کو جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہیے، کیونکہ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام حابیل کی تاخیر پر اس کے لیے بے حد فکر مند تھے، مگر حابیل کا بھائی اور آدم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا قابیل یہ دعا مانگ رہا تھا کہ حابیل اپنے شکار میں ناکام ہو جائے اور اب کبھی واپس نہ آئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس سے اچھا شکاری سمجھتا تھا، بلکہ ہر معاملے میں وہ اسے اپنے سے بہتر سمجھتا اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی کی ہر کام میں ناکامی چاہتا تھا۔ کہاں تھے تم؟ پتہ نہیں ابو کتنے ناراض ہوں گے تمہاری اس تاخیر پہ۔ تم فکر نہ کرو، مجھے احساس ہے اس کا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری شکار تھا۔ سارا دن جنگل میں گزارا، پھر بھی خالی ہاتھ آئے ہو۔ میں موت کے منہ سے بچتا ہوا آ رہا ہوں، تمہیں کیا پتا جانوروں کے پورے غول نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور تم ان سے خالی ہاتھ لڑتے رہے۔ ہاں بس کرو بھائی، اتنے سخت الفاظ نہ استعمال کرو۔ تم جانتے ہو کہ ابو مجھ سے کتنے ناراض ہوں گے۔ جانے دو، میں جانتا ہوں وہ کبھی بھی اپنے پیارے حابیل سے ناراض نہیں ہوتے۔ ابو کی ساری ناراضگی صرف میرے لیے ہوتی ہے۔ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابو ناراض ہوتے ہیں تو سب سے ہوتے ہیں، وہ صرف تم سے کیوں ناراض ہوں گے؟ کیونکہ تم ان کے سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹے ہو، ان کی نظر میں تم کبھی بھی غلط کام نہیں کرو گے۔ یہ صحیح نہیں ہے، ابو ہم دونوں کو برابر چاہتے ہیں۔ اگر انہیں تمہاری یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ وہ تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو کچھ تم نے چاہا انہوں نے تمہیں ہمیشہ دیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ میرے مقابلے میں تم سے زیادہ اچھا رویہ اپناتے ہیں؟ انہوں نے ہم دونوں سے ہمیشہ ایک جیسا رویہ رکھا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے تمہیں شکار کرنے کے لیے پہلے کیسے جانے دیا؟ اور جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے منع کر دیا، اور جب تم نے کہا تو تمہیں فوراً بھیج دیا۔ تو اب ایسے سیدھے بننے کی کوشش نہ کرو کہ جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اس دن تو سیلاب کا پہلا دن تھا، ہمارا سارا کھانے کا سامان بہہ چکا تھا۔ تم جانتے ہو اگر اس دن ہم سب محنت کر کے اپنا کھانے کا سامان جمع نہ کرتے تو بھوکے مر جاتے۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ مجھے زیادہ توجہ دیں گے اگر تم میرے راستے میں نہ آؤ۔ بھائی تم بالکل غلط اور ناجائز بات کر رہے ہو۔ وہ تمہاری بہت فکر کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ بڑا پیار کرتے ہیں، اب زیادہ بھولے مت بنو۔ نہیں بھائی، تم غلط سوچتے ہو۔ بھائی ہمیں فوراً گھر کی طرف نکلنا چاہیے، ابو پریشان ہو رہے ہوں گے ہمارے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو ایک جیسا پیار کرتے تھے، کبھی بھی دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا، مگر قابیل کی حرکتیں دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا دل شیطان نے حسد سے بھر دیا ہے۔ شیطان قابیل کو کمتری کا احساس اور اپنے بھائی سے نفرت کی آگ میں جلا رہا تھا۔
آدم نے دونوں کو ٹکراؤ سے بچانے کی کوششیں کی اور دونوں کو الگ الگ کام دیے۔ قابیل کے دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اسے کاشتکاری کا کام سونپا۔ اسی طرح حابیل کی نرم شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے آدم علیہ السلام نے اسے بکریاں چرانے کا کام دیا۔ مگر شیطان نے قابیل کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسے مستقل بھڑکاتا رہا۔ قابیل، تم اچھا بننے کی جتنی چاہے کوشش کر لو، مگر تمہارا باپ ہمیشہ حابیل کو ہی پیار کرتا رہے گا۔ تمہیں حابیل سے چھٹکارا پانا پڑے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے محبت کی جائے، ورنہ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور حابیل کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اپنی محنت کی کمائی کا بہترین حصہ اللہ کے راستے میں دے کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آدم نے اپنے بیٹوں کو وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں اپنا اپنا حصہ رکھنا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں کیوں اپنا بہترین حصہ نکالوں؟ کتنی محنت کی ہے میں نے ان کی کاشت میں، لیکن اگر میں نے کچھ نہیں نکالا تو ابو مجھے مطلبی کہہ کر مجھ پر تنقید کریں گے۔ ہاں، ایسا کرتا ہوں کہ اگر میں اس میں سے پرانے اور گلے ہوئے پھل ڈال جاؤں تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ یہ ٹھیک ہے، اس طرح میں ابو سے کہہ سکوں گا کہ میں نے بھی حصہ دیا ہے۔ اندر سے قابیل کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے قدم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، مگر پھر شیطان نے اس کو بھڑکایا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اس نے سب گلے ہوئے پھلوں کو اس جگہ ڈال دیا جو کہ آدم علیہ السلام نے منتخب کی تھی۔ اے اللہ، یہ مال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مجھے معاف فرما اور ہم سب کو، میرے والد، والدہ، بھائی، سب کو نیک راہ پر چلا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے حابیل کی نظر قبول کر لی ہے۔ قابیل کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا دیا ہوا مال کیوں قبول نہیں ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اللہ سب کچھ جانتا، سنتا اور دیکھتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اپنے دلوں میں سوچتے ہیں، اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ قابیل اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، لیکن شیطان نے اسے چین لینے نہیں دیا اور ایک بار پھر حملہ آور ہو گیا۔ دیکھا تم نے، ایک بار پھر تمہارے بجائے حابیل کو آدم نے منتخب کیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اس کو اپنے راستے سے ہٹا دو، ختم کر دو اسے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم ہمیشہ مسترد ہوتے رہو گے، تمہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا اور تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ جاؤ، جا کے اپنے لیے سکون کا سامان کرو اور اب حابیل کو ختم کر دو خاموشی سے، ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اٹھو، جلدی جاؤ۔ ہاں، میں اب حابیل کو قتل کر دوں گا۔ کیا تم پریشان ہو؟ جو کچھ ہوا اس کے لیے؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو ابو کے لاڈلے، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔
مار ڈالو گے؟ قابل، یہ کیا مذاق ہے؟ تمہیں ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ مذاق کون کر رہا ہے؟ میں واقعی تمہیں مار دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم میں اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں؟ تم نے میری حیثیت ختم کر کے مجھے نیک کو بنا دیا ہے۔ قابل، ہم بھائی ہیں، اللہ کے عظیم پیغمبر آدم کے بیٹے ہیں، سمجھے کچھ؟ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم دنیا میں میرے سب سے بڑے دشمن ہو، اور اب میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے تو ہمیشہ تمہارے لیے ایک اچھے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور اگر آج تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہارے جیسا عمل نہیں کروں گا۔ حابیل اپنے بھائی کی باتوں سے بہت دکھی ہوا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بھائی اس سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ جب بھی حابیل پریشان ہوتا وہ کسی اونچے مقام پر جا کر سکون حاصل کرتا، مگر آج حابیل کو اپنا امن، سکون اور حفاظت سب کچھ کھویا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حابیل آج کا واقعہ اپنے والد کو بتانا چاہتا تھا، مگر اپنے والد کی پریشانی کے ڈر سے اس نے یہ بات